نانوت ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر نانوت ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس وقت جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ایک کوشش ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے خالی کریں ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ دنیا ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ نے بنائی ہے ساری دنیا میں مرضی اللہ کی چلتی ہے یہ تو یقین ہے نا اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے اور ساری دنیا مل کر اس کام کو روکنا چاہے تو بتائیے روک سکتی ہے؟ کوئی بھی مسلمان کہے گا کہ نہیں روک سکتی، سب مل کر بھی نہیں روک سکتے ہم،
اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہیں، کسی کام کو روکنا چاہیں اور ساری دنیا اسے کرنا چاہے تو کر لے گی؟ نہیں کر سکتی۔ بالکل صاف سی بات ہے کہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جوانی میں مر جاتے ہیں۔ جوان آدمی کی موت سے غیروں کو بھی صدمہ ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ تو کیا کچھ نہیں کریں گے اگر ان کو اختیار ہو روکنے کے لیے، مگر کسی کے روکنے سے رکتا ہے آدمی؟ اللہ تعالیٰ جب طے کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کو دنیا سے جانا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ آج کل ایک رواج ہے ترقی یافتہ ملکوں میں، خاص طور سے امریکہ وغیرہ میں، کہ عمر بڑھانے پر ریسرچ کرتے ہیں کہ آدمی کی عمر کیسے بڑھ سکتی ہے۔ بڑی محنتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، بڑے خرچے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تھا، آپ لوگوں نے بھی نام اس کا جانتے ہوں گے آپ، مائیکل جیکسن۔ کیا تھا وہ؟ گانے والا تھا، مغنی تھا اور رقاص تھا۔ اس نے جو ہے اپنی عمر بڑھانے کے لیے اور موت سے بچنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے بڑے زبردست انتظامات کیے تھے۔ بتا دیجئے، بیان کر رہے ہیں۔ اس نے اس کے لیے بڑا خرچہ کیا تھا، اپنے بدن کے اوپر کوئی چیز لگوائی تھی جس کی وجہ سے جراثیم اثر نہ کریں، وائرس اثر نہ کریں۔ وہ جس جگہ سوتا تھا اس جگہ کو بھی وائرس سے صاف کیا جاتا تھا، اور جانے کیا کیا انتظامات اس بیچارے نے کیے تھے تاکہ بیماریاں نہ لگیں اور جسم زیادہ کام کرے۔ بہت پیسہ اس کے پاس تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہوتے ہم بھی ایسا کر سکتے تھے، اگر ایمان نہ ہو تو یہ سب باتیں تو ہوتی ہیں۔ مگر کیا ہوا کہ 50 سال کی عمر میں وہ مر گیا۔ ہمارے یہاں جنگل میں کھیتی کرنے والا بوڑھا آدمی، ہل چلانے والا، اگر چوٹ لگ جاوے وہ مٹی سے ہی اپنا خون روک لینے والا، اسے کوئی جراثیم وراسیم نہیں لگتے اور وہ 80-90 سال کا ہو کے مرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جلانا تو کچھ بھی ہو دنیا میں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ آدمی کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، کون پسند کرتا ہے کہ سفید ہو جائیں بال؟ خاص طور سے اگر جوانی میں ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کے تو ادھیڑ عمر میں جا کے ہوتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، بڑھاپا شروع ہو گیا، بال بھی سفید ہو گئے، لیکن 40 سال سے پہلے کسی کے اگر سفید ہوں تو کون راضی ہے سفید کرنے پہ بال؟ لیکن ہو گئے، اب کیا کر لو گے تم؟ رنگ چڑھا لو گے، ٹھیک ہے رنگ چڑھاؤ گے، ایک دن گزرنے کے بعد اندر سے جڑیں جو ہیں سفید نکل آئیں گی، پتہ چل جائے گا سب کو کہ بال سفید ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو گئے بال سفید۔ چاہے جتنی مثالیں آپ لے لیں، ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے پیسے سے روزانہ 1000 آدمیوں کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ دن بھر میں 250 گرام سے زیادہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ اس کے پاس پیسہ تو اتنا ہے کہ وہ 1000 آدمیوں کو کھلا دے، لیکن وہ خود نہیں کھا سکتا، اللہ نے نہیں چاہا اس کو کھلانا۔ ایک آدمی کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے، وہ خوب پیٹ بھر کے روز کھاتا ہے،
فقیر نہیں کہتے، مانگنے والے، جو مانگنے والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے، پیٹ بھر کے سوتے ہیں آرام سے، کبھی بھی بھوکے نہیں سوتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، آپ سوچتے چلے جائیں، مثالیں ملتی چلی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اچھا یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے، جبکہ دنیا میں اللہ نے ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ میں بھی دے رکھا ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو بادشاہ بنا رکھا ہے کہ صاحب ان کا حکم چلے گا، پورے ملک میں ان کا حکم چل رہا ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پر تو ہے ہی، ٹھیک ہے، وہ اللہ میاں کرنا چاہیں تو ان کی کچھ بھی نہیں چلتی، لیکن ویسے چلتی رہتی ہے، روزانہ ان کے احکام آتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، آرڈر، اور سب کو اس آرڈر کو ماننا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں جہاں پر ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے، بھئی ہر گھر میں اس گھر کا جو مکھیا ہے اس کی چلتی ہے یا نہیں؟ جو بھی گھر کا ذمہ دار ہے، بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، شوہر کی، باپ کی چلتی ہے، گھر میں اسی کی چلتی ہے۔ تو ظاہری طور پر اللہ نے تھوڑا بہت ہمارے ہاتھ میں بھی دے رکھا ہے، تب یہ حال ہے کہ اللہ چاہے تو کچھ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو کیا خیال ہے آخرت کے بارے میں، جب سارا کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں دیکھنے کو بھی نہیں ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا۔ دنیا میں ایک بھائی بیمار ہے، دوسرا بھائی اس کی مدد کر سکتا ہے، باپ بیمار ہے، اولاد علاج کرا سکتی ہے، اور بچے بیمار ہیں، باپ علاج کرا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ قیامت میں کوئی کسی کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکے گا، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے بادشاہت جن لوگوں کو دی اپنے اپنے وقتوں میں، ہمارے زمانے میں تو بادشاہت ذرا کم ہو گئی، اور جو بادشاہ ہیں بھی تو ان کے اندر، ان کے پاس بھی پہلے بادشاہوں جیسا اختیار نہیں ہے، ورنہ ایسے ایسے بادشاہ ہوتے تھے کہ بس اشاروں سے کام ہوتا تھا، اشاروں سے جان جاتی تھی، اشاروں سے قتل ہوتے تھے، ذرا سا اشارہ کر دیا اور گیا۔ قیامت کے دن سارے بادشاہ کس حیثیت سے کھڑے ہوں گے؟ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی طاقتور نہیں ہوگا، کوئی وزیر نہیں ہوگا، سارے بندے بن کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر جواب اور کوئی نہیں دے سکے گا، اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ کی یہ بادشاہت جو واحد ہے، اکیلا ہے، اور ساری چیزوں پر اس کا اختیار ہے، غالب ہے، وہ قہار ہے۔ تو جب دنیا میں ہماری نہیں چلتی تو آخرت میں کہاں چلے گی؟ اب سوچیں ہم لوگ آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا میں اگر تم گناہ کر کے آؤ گے، توبہ کے بغیر آؤ گے، تو ہم پٹائی کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ بہت ہلکا سا لفظ بولا میں نے، جو سمجھ میں آ جاوے، یہی تو ہے۔ جہنم میں بھیجیں گے، جہنم پٹائی نہیں ہے، جہنم تو سب سے بڑی مصیبت کا نام ہے، سوچنے سے زیادہ بڑی ہے۔ جس طریقے سے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کوئی آدمی سوچ کر ان کا تصور صحیح نہیں کر سکتا،
اسی طرح جہنم کی تکلیفوں کو بھی سوچ کر نہیں سمجھا جا سکتا. وہ ذلت کی جگہ ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے، وہ تکلیف کی جگہ ہے، وہ توہین کی جگہ ہے، وہ گھٹن کی جگہ ہے، وہ بھوک کی جگہ ہے، وہ آگ کی جگہ ہے، وہ گرمی کی جگہ ہے، وہ پیاس کی جگہ ہے. اور پیاس ایسی نہیں کہ تھوڑی دیر میں پیاس لگی تو کسی نے پانی لا کے دے دیا، ہزاروں سال کی پیاس. اس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھیج دیں گے اگر تم گناہ کر کے آؤ گے اور توبہ کر کے نہیں آؤ گے. تو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا کا یہ حال ہے کہ ہماری نہیں چلتی، آخرت میں تو اور نہیں چلے گی، تو ہمارا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ہمیں دنیا میں اپنا کام ٹھیک کرنے کے لیے، آخرت کا کام ٹھیک کرنے کے لیے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا کام بھی ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. بہت سے ہمارے جوانوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں اور ساری دنیا کے کافر جو چاہیں کریں ان کا کچھ نہیں بگڑتا. آتا ہے نا ذہن میں؟ آپ کے دوستوں میں بھی ہوں گے غیر مسلم بہت سے لڑکے، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ جوا کھیل رہے ہیں، وہ سود کھا رہے ہیں، وہ سارے گناہ کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. ہمیں نصیحت کریں کہ صاحب یہ بھی چھوڑو اور یہ بھی چھوڑو اور یہ بھی چھوڑو. دو جواب. ایک تو یہ جواب ہے کہ اپنوں کے لیے قانون الگ ہوتا ہے، غیروں کے لیے الگ ہوتا ہے. نہیں ہوتا؟ آپ کی دکان ہے سڑک پہ، صبح سے شام تک سینکڑوں آدمی وہاں سے گزرتے ہیں اور آپ کو پوچھتے بھی نہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں. آپ کو ان سے شکایت ہوتی ہے؟ کوئی شکایت نہیں ہوتی. آپ کا دوست گزرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں دکان پہ، نہ رکا، نہ سلام کیا، نہ خیریت پوچھی، چلا گیا. شام کو ملے گا تو کیا ہوگا؟ شکایت ہوگی یا نہیں ہوگی کہ تم عجیب آدمی ہو، میری دکان کے سامنے سے گزرے، رکے بھی نہیں، سلام دعا بھی نہیں کی. یا آپ کا دوست گزرا اور اس نے سلام کیا اور آپ نے دیکھا مگر جواب بھی نہیں دیا، تو وہ شکایت کرے گا شام کو کہ بھئی میں نے تمہیں سلام کیا تھا، تم نے جواب تک نہیں دیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ غیروں کے لیے قانون الگ ہوتا ہے، اپنوں کے لیے قانون الگ ہوتا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا، جب یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، تو اب قانون بدل گیا. اگر آزادی سے رہنا ہے تو کس نے کہا تھا آنے کو؟ وہیں مرکب جاتے اور دیکھتے جو ہوتا تمہارا. مگر جب اللہ نے ایمان دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ٹھاک ہی چلنا پڑے گا، جب ہی کام چلے گا. ایک جواب اور ہے. ایک آدمی نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں. اب وہ بیچارہ گیا کہیں دکان پہ، وہاں ہوٹل پہ کھانے کے، وہاں دیگ رکھی تھی، اس کی دیگ سے سیاہی کپڑے پہ لگ گئی. کہیں اور گیا، وہاں بھی کچھ ایسی گندگی لگ گئی. اس کے کپڑے پہ پتہ چلے گا اس کا؟ کالے کپڑے پہ پہلے ہی سے کالا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور ہو گیا کالا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی بالکل سفید دھلے ہوئے کپڑے پہن کے گیا، اتنا سا کوئلہ لگ گیا تھوڑا سا ایک جگہ، دور سے نظر آئے گا کہ یہ گندا ہو رہا ہے. تو جو آدمی کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، اس نے تو کالے کپڑے پہن رکھے ہیں. اب وہ جو چاہے کر لے، وہ سب اس سے کم ہے. بھائی کفر سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. جب ایک آدمی پہلے ہی کافر ہے تو اب وہ بدکاری کرے، وہ جھوٹ بولے، وہ سود کھاوے، وہ حرام خوری کرے، وہ جو چاہے کرے، اس پہ نظر نہیں آئے گا.
لیکن مسلمان جو ہے ایمان والا اس نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، وہ جو برائی کرے گا دکھائی دے گی، نظر آئے گی، تو اسی لیے اس کو ٹھیک چلنا پڑے گا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا میں بھی ہماری نہیں چلتی، آخرت میں بھی نہیں چلے گی، ساری جگہ تو اللہ ہی کی چلتی ہے، تو اللہ کی اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ہم کام اپنا ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آخرت تو ٹھیک ہوتی نہیں، یہ تو پکی بات ہے، لیکن ایمان والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی دنیا بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر گناہوں سے نہیں بچتے، اگر شریعت پہ نہیں چلتے تو دنیا بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک مثال علماء نے لکھا ہے اور آپ اس کا تجربہ ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ سود کھانا کافر کو راس آ سکتا ہے، مسلمان کو کبھی راس نہیں آتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، سود کھانا بھی اور سود دینا بھی، دونوں ہوں گے تجربے، گاؤں میں لون لیے ہوں گے، بینک سے سودی قرضے لیے ہوں گے اور مصیبت اٹھائی ہوگی اور زمینیں بیچ کے قرضہ ادا کیا ہوگا، نہیں ہوا؟ ہوا ہے نہیں ایسا؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، راس نہیں آئے گا، ایمان کے ساتھ سود راس نہیں آئے گا۔ کافر کو آ سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے، کافر کے لیے بھی زیادہ لمبا نہیں چلتا، یہ اللہ میں ایک نظام ہے، لیکن اس کے لیے کچھ دن چل جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا 40 سال چل سکتا ہے، مسلمان کے لیے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایمان والے کو سود کھلانا ہی پسند نہیں کرتے، کہ یہ بیوقوف کھا رہا ہے تو اسے روک دو، چھٹی ہو جاتی ہے اس کی، مجبوراً اسے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو ایمان والے کے لیے آخرت ہی کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنے دنیا کی زندگی کو بھی ٹھیک کرنا چاہے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے گناہوں سے کیوں بچنا پڑے گا؟ اس کو سمجھ لیں۔ میں آج ہی جمعے میں وہاں گنور میں مختصر سی بات کی، تو وہ مضمون ذرا یہاں کے مطابق جیسے بات چل رہی دہراتا ہوں کہ دنیا کی زندگی ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سوچ کے بتائیے، کیا یہ مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس بے تکا بے شمار پیسہ ہو، دولت ہو، اور کچھ نہیں چاہیے، بس پیسہ چاہیے، ارب پتی ہو جائیں، کھرب پتی ہو جائیں، بتاؤ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، خالی پیسے سے دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی؟ ایک آدمی کے پاس کھربوں روپے ہیں، اولاد نہیں ہے، وہ خوش ہے۔ کھربوں روپے ہیں اور صحت نہیں ہے، اس روپے سے وہ پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتا، وہ خوش ہے؟ اس کی دنیا کی زندگی اچھی ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو مالدار ہوتے ہیں تو ان کی فہرست بنتی ہے نا ہر سال، بڑے مالداروں کی 500 کی فہرست بنتی ہے۔ وہ 500 جو ہے آخر والا بھی ارب پتی ہوتا ہے کوئی، بلکہ بہت سے ارب پتیوں کا نام بھی نہیں آتا 500 میں، اور شروع کے جو 10 ہیں، ٹاپ 10 جن کو کہتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنے کھرب ڈالر کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک کتاب چھپی، اس کتاب میں 22 آدمیوں کے حالات تھے۔ وہ 22 آدمی جو اپنے اپنے زمانے میں ٹاپ 10 میں آ چکے تھے، یعنی دنیا کے 10 بڑے مالداروں میں۔ دنیا کے 10 بڑے مالداروں میں پورے ہندوستان کا کوئی آدمی شاید کبھی کبھار آتا ہے، آتا نہیں۔ یعنی آپ ایسا سمجھ لیں کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا مالدار ہو، کم سے کم اتنا مان لیں۔ ایسے مالداروں کے حالات کسی نے لکھے 22 آدمیوں کے۔ اس میں لکھا تھا
کہ ان میں سے 14 آدمی ایسے تھے جنہوں نے خودکشی کی، آتم ہتیا کی، اپنی زندگی خود ختم کی۔ کیا کمی تھی انہیں؟ خودکشی کب کرتا ہے آدمی؟ جب زندہ رہنے کی ہمت ہی نہ رہے، زندہ رہنے کا حوصلہ ہی ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ ہونے سے آدمی کی زندگی اچھی ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے بیچارے غریب آدمی ہوتے ہیں، صبح سے شام کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، روزانہ مزدوری کر کے کھاتے ہیں، مگر وہ کبھی خودکشی کا ارادہ بھی نہیں کرتے، آرام سے رہتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں ہوں گے، آپ کے محلوں میں ہوں گے، علاقوں میں ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ آج انہوں نے کھا لیا، اب کل کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آرام سے سوتے ہیں، صبح کو پھر اٹھ کے چل دیتے ہیں کمانے کے لیے، اللہ دے گا۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ذرا پرندوں کو دیکھو کہ صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، کس حالت میں؟ پیٹ خالی ہوتے ہیں، پرندوں کے پیٹ صبح کو خالی ہوتے ہیں، مگر شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کھلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو غریب آدمی اپنے آپ کو ختم کرنے کی نہیں سوچتا، اور وہ دنیا کے بڑے مالدار لوگ 14 ایسے جنہوں نے اپنے آپ کو خود ختم کیا۔ اس کا مطلب ہوا پیسے سے زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ صاحب بہت سارے لڑکے ہوں، بیٹے ہوں، لوگ سمجھتے ہیں نا بیٹوں سے اچھی ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی آدمیوں کو جن کے 10 بیٹے ہیں مگر بیٹی کے گھر رہ رہے ہیں، دیکھا ہے نا؟ 10 بیٹے اپنے باپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ ایک بیٹی ہے بیچاری جس کو کچھ نہیں سمجھا تھا، وہ اپنے گھر لے گئی باپ کو کھلانے کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا بیٹے ہونے سے بھی زندگی اچھی نہیں ہوتی آدمی کی۔ زندگی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سوچئے ذرا، اور پھر میں کہوں تو اس کے بارے میں بتائیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ زندگی اچھی ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی کا دل خوش ہو، مطمئن ہو، پیسے ہیں یا نہیں ہے، خوش ہو۔ خوش ہے تو زندگی اچھی ہے، خوش نہیں ہے تو چاہے پیسے ہوں زندگی اچھی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح؟ یعنی دل کو اطمینان ہو۔ اب آپ سوچیں کہ دل کا اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ انسان کو دنیا کی زندگی میں ایک واسطہ تو پڑتا ہے اپنے اللہ سے، اور ایک واسطہ پڑتا ہے اللہ کے بندوں سے۔ خوش رہنے کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو بھی خوش رکھے اور بندوں کو بھی خوش رکھے۔ بندوں کو خوش رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے اگر گناہ کرنے کو کہیں تو گناہ کرے۔ بندوں کو خوش رکھنے کا مطلب ہے کہ جو بندوں کا حق ہے اس کو ادا کرے، اور جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرے۔ غلطی بھی ہوگی، اللہ کا حق ادا کرنے میں غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، توبہ کر لے، یعنی معاملہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کر لے، صاف کر لے۔ بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھنا ہے، لڑائی ہو گئی صلح کر لے۔ آپ غور کریں، جو آدمی یہ کام کرے گا، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کا دھیان رکھے گا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو میں توبہ کر لوں۔ میرے جو انسان میرے تعلق والے ہیں، ساری دنیا سے نہیں، ساری دنیا سے کسے واسطہ پڑتا ہے؟ رشتہ داروں سے پڑتا ہے، پڑوسیوں سے پڑتا ہے، پارٹنروں سے پڑتا ہے۔ بھائی دو چار قسم ہے، پڑوسی سے واسطہ پڑتا ہے، رشتہ داروں سے پڑتا ہے، بھائی بہنوں سے، یا بچوں کے رشتے آدمی کرتا ہے ان سے واسطہ پڑتا ہے، یا کاروبار کرتا ہے تو جو پارٹنر ہے، ساجی ہے، اس سے پڑتا ہے واسطہ۔ ان سب کے ساتھ آدمی ایسا معاملہ کرے کہ انہیں شکایت نہ ہو، یعنی ان کا حق نہ دبے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بیٹھ کے معاملہ صاف کر لے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی، اس کو ٹھیک کر لو۔
بتائیے جو آدمی اس طرح کرے گا اس کا دل خوش رہے گا یا نہیں؟ پریشانی کیا ہے اس وقت ہمیں؟ پریشانی یہ ہے پڑوسی سے لڑائی ہے، بھائی سے لڑائی ہے، ماں باپ سے لڑائی ہے، رشتہ دار سے لڑائی ہے، تو سارا دماغ اسی میں کام کرتا ہے کہ اس کی لڑائی کا کیا جواب دیا جائے، اس کی لڑائی سے کب کیسے نمٹا جائے، اور پھر اپنے اللہ سے معاملہ صاف نہیں ہے۔ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کچھ تو اللہ میاں بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آخرت کی بات نہیں، یہیں دنیا میں سوچو ذرا، آپ نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو ستایا، اگر اس کے جواب میں اس کے اندر ہمت ہوگی تو وہ آپ کو ستائے گا یا نہیں؟ اور اگر ہمت نہیں ہوگی تو چلو ستائے گا نہیں، مگر کیا آپ سے خوش بھی رہے گا؟ وہ کمزور ہے، وہ آپ نے اس کا حق دبا لیا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کمزور ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا خوش رہے گا وہ آپ سے؟ ناراض تو ہوگا نا، اس کے دل سے تو آپ کے لیے بد دعا نکلے گی نا۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، ساری قدرت اللہ کے پاس ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، بے شک اللہ بہت مہربان ہے، لیکن ناراض تو اللہ میاں بھی ہوں گے نا۔ اللہ نے جب بتا رکھا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو میں ناراض ہوں گا، اور وہ ایسا ہی کر رہا ہے، تو بتاؤ اللہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ ناراضی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ناراضی دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ۔ اللہ نے کر دیا انتظام، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ سے۔ بندوں کی ناراضی دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے میں مونچھ نیچی ہوتی ہے، حالانکہ اپنی زیادتی ہے۔ ہم لوگوں کا جو نفس ہے نا بڑا موٹا ہے، دیکھنے میں ہم چاہے پتلے ہوں یا موٹے ہوں، نفس بڑا موٹا ہے، ذرا ذرا سی بات پر وہ اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ مسجد میں امام صاحب نے کتاب میں پڑھا، بعض لوگوں کو نیند آ رہی ہے، ایک لطیفہ سنا رہا ہوں، مضمون سے مناسبت بھی ہے، کہ گھر میں جب آدمی داخل ہو تو اس کو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، سنتی۔ ایک خان صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے ہو میں اسے سلام کروں گا وہ تو سر پہ چڑھ جائے گی۔ ایمانداری سے بتائیے اکثر لوگوں کا ایسا ہی حال ہے یا نہیں؟ یہ نہیں سمجھ رکھا سب نے کہ اگر اس کو سلام کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، یا اس کے ساتھ نرمی کریں گے۔ بعض جاہل تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ نرم بات کریں گے تو وہ سر پہ چڑھ جائے گی، لہذا ڈانٹ کے ہی بات کرنی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے لوگوں کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے اس میں، ہاں پتہ ہے ہمیں۔ جس کے پاس سکون ملنا چاہیے اس کے ساتھ اپنا سکون خود ہی ختم کر رکھا ہے۔ اللہ میں نکاح کا نکاح ہوتا ہے دل کے سکون کے لیے، آپ نے میدان جنگ بنا رکھا ہے گھر کو، کیا سکون ملے گا؟ خواہ مخواہ پھر شکایت کرتے پھریں کہ بیوی نافرمان ہے۔ بیوی کبھی بھی نافرمان نہیں ہو سکتی اگر آپ کو تھوڑی سی عقل ہے۔ یہ باتیں جب کی جاتی ہیں نا، بہت سارے لوگ اپنے اوپر ہنستے ہیں تو اپنے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ باتیں عورتوں کے سامنے ہم کھل کے نہیں کہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن آپ سے کہنے میں تو حرج نہیں ہے نا، مردوں سے کہنے میں تو حرج نہیں ہے۔ یہاں تو سبھی مرد بیٹھے ہیں، کوئی عورتیں تو نہیں ہیں۔ ایک لطیفہ اور یاد آیا کہ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے بیوی کے ساتھ، اچانک کہیں سے سانپ آ گیا۔
اب وہ گھبرا کے کود کے چڑھے تخت پہ اور چارپائی پہ اور کہنے لگے ارے کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ سانپ کو مارنے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ بھی تو مرد ہیں؟ کہنے لگے ہاں اچھے موقع پہ یاد دلایا، اچھا یاد دلایا، ہاں میں بھی مرد ہوں۔ ہم لوگوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم مرد ہیں، آدھی عورت بن جاتے ہیں گھر میں جا کے، وہ برا مان رہے ہم بھی برا مانیں، کوئی بات ہے یہ؟ سوچو ذرا، عورت برا ماننے کا مزاج ہوتا ہے عورت کا۔ آج کل زیادہ تر شوہروں کا مزاج کیا ہے؟ وہ بھی آدھی عورت ہیں، برا مانتے ہیں۔ تو کوئی بات ہوئی ہے، تمہارے پاس عقل ہے، عقل سے اس کو سمجھا لو، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے 5 منٹ کے بعد۔ مگر آپ تو خاصا بھی دکھاتے ہیں۔ یہ سارے گھروں کی مصیبت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بہت آسان ہے، جنت بن جاتا ہے گھر، مسلمان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے اپنے گھر کو اچھا بنانا، مسلمان مرد کے لیے بالکل آسان ہے۔ عورت جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتی، تھوڑا سا آپ برداشت کر لیں۔ برداشت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ مشکل یہ ہے کہ مردوں میں طاقت بھی تو نہیں ہے، ایسے ہی لگ رہا، نہ عقل ہے نہ طاقت ہے۔ طاقت مرد میں زیادہ ہے، عورت کمزور ہے، تو وہ برداشت کم کرے گی، آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ آپ برداشت کر کے دیکھ لیں اور پھر دیکھیں اس کو، بالکل ٹھیک رہے گا معاملہ۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی جو راستے میں ہو رہی تھی، عورت کے ذمے کام اتنا ڈالیے جتنا اس کی ہمت ہے۔ گاؤں دیہات میں کیا کر رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ سچی بات یہ ہے کہ اسلامی عدالت ہو تو یہ گاؤں کے جتنے کسان ہیں ان سب کو ڈنڈے لگے، معاف کرنا مجھے۔ بھینس کا کام بھی وہی کرے گی، چارہ بھی وہی ڈالے گی، دودھ بھی وہی نکالے گی، گوبر بھی وہی صاف کرے گی۔ صبح کو شوہر صاحب تو بستر پہ پڑے ہیں اور سارے کام کر کے ناشتہ بھی بنا کے وہی دے گی۔ بتاؤ ہو رہا ہے یا نہیں ایسا؟ یہاں عورت نہیں ہے، گھبراؤ مت، سب مرد ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ اور پھر سارے گھر کے کام کرے گی، کپڑے بھی آپ کے وہی دھوئے گی، جھاڑو بھی وہی لگائے گی، پھر دوپہر کا کھانا بھی بنائے گی، اور بہت سے گھروں میں کھانا کھیت پہ دے کے بھی وہی آئے گی، اور پھر بعض جگہ تو جنگل سے گھاس بھی لے کے آئے گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہو تو ایسے سارے مردوں کو جیل میں بھیج دوں کہ جب تجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو چل وہاں بیٹھ، جب سارے کام اسی بیچاری کو کرنے ہیں۔ غلط بات ہے، یہ ظلم ہے یہ۔ اور پھر بھی آپ شوہر ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے، سارے کام وہ کر رہی ہے اور حق آپ کا زیادہ ہے، آپ زنانے بنے ہوئے ہیں۔ بھائی معاف کیجو، میں بالکل بے تکلف بات کر رہا ہوں تاکہ کچھ یاد رہے، غلط تو نہیں کہہ رہا میں۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر بھی کوئی ہو سکے دنیا میں حضور جیسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا، بڑی شان والا، اتنا اللہ کا مقرب کوئی نہیں ہوا، اور دنیا میں اتنا بڑا آدمی کوئی نہیں ہوا، چاہے کوئی بادشاہ ہو اپنے وقت کا، حضور کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے۔ مگر حضور کا کیا حال ہے گھر میں؟ ایسا بھی ہوا ہے کہ گھر میں بیوی کو آٹا گوندنے کا موقع نہیں ہوا یا طبیعت کچھ ہے تو حضور نے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھ کے دیا ہے۔ آپ تو ہوٹل سے روٹی لا کے بھی دینے والے نہیں ہیں، جو کچھ بھی کرنا اسے ہی جھیلنا ہے۔ کپڑے، ارے صاحب شان گھٹ جائے گی اگر کپڑے خود دھو لیں گے تو۔ دھوتا ہے کوئی مردوں میں؟ اللہ ماشاءاللہ علماء میں کچھ مل جائیں گے، علماء کو کچھ نہ کچھ اللہ توفیق دیتے ہیں حقوق کو سمجھنے کی، علماء میں ملیں گے، لیکن دوسرے لوگوں میں آسانی سے نہیں ملے گا۔
کپڑے بھی اسی کو دھونے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بعض دفعہ کپڑا پھٹ گیا تو سی بھی لیتے تھے اپنے ہاتھ سے. اور یہ مت سمجھنا کہ حضور کو فرصت تھی، دنیا میں سب سے زیادہ کام بھی حضور نے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کام، سینکڑوں آدمیوں کا کام اکیلے حضور نے کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا کام ہے، فرصت نہیں ہے، گھر کے کام میں کیسے مدد دے سکتے ہیں. صفائی میں مدد کر دیتے تھے حضور بعض مرتبہ. سوچنے کی بات ہے. پھر سوال یہ ہے کہ جب آدمی ایسا کرے گا، حضور کے طریقے پہ چلے گا، تو زندگی مزے سے گزرے گی یا نہیں گزرے گی؟ جب یہ بات چل رہی ہے تو میں اس کو تو بھائی نماز کا اذان کا کیا ٹائم ہے، چلو بیان کرتے ہیں، جیسا موقع ہوگا کر لیں گے. اجازت ہے نا اس کی؟ ٹھیک ہے. بات چونکہ یہ چل رہی ہے تو اس کو پورا کریں. اجازت ہے کہ جب تک موقع ہو بیان کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں، وہ بعض جگہ پابندی ہوتی ہے بہت وقت کی، اور دنیا کے کسی کام میں وقت کی پابندی نہیں کریں گے، مگر دین کے کام میں ان کو نظر آئے گا کہ صاحب ہم بہت دیر ہو گئی ہمیں بیٹھے ہوئے. تو اس لیے پوچھ لینا بہتر ہے. کوئی ہمیں کیسٹ تو بجانی نہیں کہ صاحب 1 گھنٹے ضرور چلنی ہے. وہ دین کی بات کرنی ہے، وہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے یا 1.5 گھنٹے میں ہو جائے.